اور درود محمد والے محمد کے لیے کہ جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ جی ناظرین محترم، میں آپ کی میزبان صدف آبدی پروگرام بزم نساء لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں، اور آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ دنیا کے جس کسی کونے میں بھی ہوں، جہاں کہیں بھی موجود ہوں، اللہ پنجہ تن پاک کے صدقے میں آپ کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اور سوائے غم حسین کے آپ کو کوئی غم نہ دے، آمین الہی آمین۔ جی ناظرین، میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ پروگرام پسند کر رہے ہیں اور اس کا اظہار بھی وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو آج کے سیگمنٹ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کے سیگمنٹ صرف 2 سیگمنٹ ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہے فوائد قرآن اور دوسرا سیگمنٹ ہے ہمارا استقبال رمضان۔ یہی ہمارا آج کا ٹاپک بھی چلے گا، استقبال رمضان، کہ رمضان ہم کیسے گزاریں، اس سے کیسے زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کر سکیں۔ تو آج کا ٹاپک بھی ہمارا یہ ہے، تو آپ بھی اس ٹاپک پر بات کر سکتے ہیں جب آپ کی فون لائنز کھول دی جائیں گی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں یہاں اکیلی بیٹھی ہوں، سسٹر سیما میرے ساتھ نہیں ہے، وہ چند ویک کے لیے بزی ہیں، تو اسی لیے آپ کو صرف مجھے اکیلے ہی برداشت کرنا پڑے گا، انشاءاللہ وہ واپس آئیں گی۔ تو ابھی فی الحال وہ مصروف ہیں، جیسے ان کی مصروفیت ختم ہوتی ہے تو وہ ہمارے بزم نساء کا انشاءاللہ دوبارہ حصہ بنیں گی۔ آج کا ٹاپک جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ استقبال ماہ رمضان ہے، تو اس کے لیے ہمیں ایک بہت ہی پیاری سی مہمان کی ضرورت تھی جو علم سے مالا مال ہے ماشاءاللہ، ہماری بہت پیاری سی سسٹر غزالہ شیرازی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سسٹر، مجھے پتہ ہے کہ آپ کے بہت سارے پروگرام شروع ہو چکے ہیں کیونکہ رمضان کی آمد ہے اور آپ کافی بزی ہیں، لیکن ہم نے جب بھی آپ کو دعوت دی آپ نے قبول کی، اس کے لیے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ جی ناظرین، ہم کوشش کریں گے، ہم نے اسی لیے آج سیگمنٹ بھی اپنے پروگرام میں کم اسی وجہ سے کیے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی ذاکرہ سے جو ہے فائدہ اٹھا سکیں اور زیادہ سے زیادہ گفتگو کر سکیں آمد رمضان کے بارے میں، کہ ہم کس طرح سے ہم رمضان گزاریں اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ انشاءاللہ تعالی خدا نے چاہا تو اب چند ہی روز رہ گئے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے، اور ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ ہمیں ایک دفعہ پھر رمضان کی یہ نعمت عطا کر رہا ہے کہ جو سال بھر ہمیں جو کمی بیشیاں رہ گئی ہیں تو اس کو ہم اپنا پورا کر سکیں۔ دراصل ماہ رمضان جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ تجدید اور عہد کا مہینہ ہے۔ اپنے آپ سے ہم عہد کرتے ہیں، اپنے نفس پہ ہم قابو پاتے ہیں، نفس کو ترک کرتے ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں کھانے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے لیکن ہم اپنے نفس کو قابو کر رہے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ توفیق عطا کرتا ہے تو 1 مہینے میں ہم تقوی اختیار کر لیتے ہیں۔ اب اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم تقوی کو کس طرح سے برقرار رکھیں پورے سال کے لیے۔ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ ہم ماہ رمضان کا کس طرح سے جو ہے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس کے لیے ہم اپنی ذاکرہ سے بہت فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ بھی فون لائن آپ کی جب کھولی جائیں گی تو آپ بات کر سکتے ہیں، اگر آپ کو کچھ رمضان کے متعلق کوئی مسئلے مسائل کی بھی اگر پوچھنے کی ضرورت ہو تو آپ ہماری ذاکرہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ایک نعت سے کرنا چاہوں گی، محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم۔ بشر کو آشنائے کیف ایماں کر دیا تو نے، بنی آدم کو قرآن دے کے انسان کر دیا تو نے، یتیموں اور بیواؤں کو جائز مرتبہ دے کر انہیں خود اپنی ہی قسمت پر نازا کر دیا تو نے، ستم کیا کیا نہ ڈھائے دشمنوں نے عمر بھر لیکن جہاں کو خلق کی عظمت سے حیراں کر دیا تو نے، پڑھا کر کلمہ توحید دکھا کر صراط الحق ہر انسان کا مستقبل درخشاں کر دیا تو نے، بنا کر اطرت و قرآن کو رہبر اپنی امت کا ہدایت کی کڑی منزل کو آساں کر دیا تو نے، نہ رکھی دولت دنیا سے الفت ایک لمحہ بھی لیا خالق سے جو کچھ اس پہ قرباں کر دیا تو نے، ہدایت اور صداقت کی گزرگاہوں کو دکھلا کر راہ حق کے طلبگاروں پہ احسان کر دیا تو نے،
دلوں پر حکمرانی کر کے اپنے خلق و احساس سے مٹا کر کفر کافر کو مسلمان کر دیا تو نے. تیرے در سے ملا مداح اہل بیت کا رتبہ، خوشا قسمت کے شیدا کو بھی سلما کر دیا تو نے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے فوائد قرآن، اور چلتے ہیں اپنی ذاکرہ کے پاس اور دیکھتے ہیں آج وہ کون سی بہترین سورہ لے کر آئی ہیں جس سے ہم سب فائدہ اٹھائیں گے. جی سسٹر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. سسٹر، آج میں چاہتی ہوں کہ سورہ ملک کے بارے میں بات کریں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. سورہ ملک جو ہے یہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں سرکار معصوم نے فرمایا ہے کہ یہ صورت جو ہے یہ عذاب کو ہٹانے والی ہے. بے شک، سبحان یہ اللہ. نجات دلانے والی صورت ہے. اور اس صورت میں جو بہت ہی پیاری چیز اس کے شروع میں ہی بیان کی گئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بزرگوں، برتر ہے وہ ذات جس کے قبضے میں دونوں جہانوں کی بادشاہت. سبحان اللہ. الذی خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو اس نے موت و حیات کو خلق کیا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ نیک کام کون کرتا ہے. بے شک. تو یہ سورہ مجیدہ جو ہے اس میں خالق کائنات کی بادشاہی کا ذکر ہے کہ وہ دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے. وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اور اس نے موت و حیات کو خلق کیا ہے بے شک. کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دنیا میں نیک کام کون کرتا ہے. تو اس ایک آیت میں ہماری پوری زندگی کو سمو دیا گیا ہے سبحان اللہ. کہ دیکھو تم یہاں پہ بلند و بالا عمارات بنانے نہیں آئے ہو، بے شک. تم یہاں پہ میں کرنے نہیں آئے ہو، تم بڑائیاں بیان کرنے نہیں آئے ہو، مال و دولت اکٹھا کرنے نہیں آئے ہو. تم اپنی چیزوں کو یہاں پہ جو تم پھیلا رہی ہو تمہارا کوئی کام نہیں آئیں گی. بالکل. الذی خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو اس نے تمہیں اس لیے خلق کیا ہے کہ تم یہاں نیکیاں کرو، بے شک. اچھائیاں کرو، اور اپنی آخرت کے سفر کے لیے جمع کر کے لے جاؤ. تو یہ ایک ایسی سورہ مجیدہ ہے جس میں 3 طرح کی باتیں خالق کائنات نے ارشاد فرمائی ہیں. ایک اپنی حکمیت کہ حاکم ہے کائنات کا تو صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور دوسری چیز کہ وہ لوگ جو دوزخ میں جائیں گے تو ان سے ملائکہ سوال کریں گے. آپ کو معلوم ہے نا دوزخ میں جانے کا کس کا دل چاہتا ہے. بالکل. جب دوزخ میں ڈالا جائے گا دوزخیوں کو تو وہ چیخیں گے، شور مچائیں گے کہ کاش ہمیں واپس لوٹا دیا جائے اور ہم واپس جا کے پھر نیک اعمال کر کے واپس لوٹائیں. بے شک. تو اس وقت ان سے ملائکہ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے ڈرانے والا تو آیا تھا لیکن نہ ہم نے اس کی بات کو سنا اور نہ ہم نے اس کی بات کو سمجھا. بے شک. اس لیے ہم آج اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں، دوزخ میں آج ہمارا ٹھکانہ بن رہا ہے کیونکہ ہم نے جو ڈرانے والا آیا تھا اس کی بات کو سمجھا نہیں. تو اس سے ہمیں یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں، خالی پڑھیں نہ، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اگر عمل کریں گے، اس کی تفسیر سرکار محمد باقر علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے تمہاری عذاب ہٹانے والی ہے. سبحان اللہ. تم اس کو پڑھو تاکہ تمہارا عذاب ہٹ جائے، چاہے وہ قبر کا عذاب ہو، چاہے وہ جیسا بھی عذاب ہو، آپ لوگوں سے دور ہو جائے. اور ساتھ ہی ایک اور بڑی ضروری بات ہے جو میں کہنا چاہوں گی کہ صرف اس کے پڑھنے سے، اگر کوئی رات کو سوتے ہوئے پڑھے تو پوری رات عبادت ہے. سبحان اللہ. دن میں کوئی پڑھے تو اس کا دن اچھا گزرے گا. اگر گھر میں کسی قسم کی پریشانی ہے، کسی قسم کی تکلیف ہے تو اس کو اس لیے پڑھیں کہ خالق کائنات ہماری اس پریشانی کو دور کر دے. تو خالق کائنات اس پریشانی کو دور کر دے گا. اور آج کل رمضان آ رہا ہے، کیوں نہ ہم لوگ جمع ہو کر قرآن مجید کی صورتوں کے بارے میں سوچیں، آیتوں کے غور کریں، فکر کریں، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ ہمیں سکھانا کیا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ.
بتایا کیا گیا ہے. یوں تو ہم عربی پڑھیں گے تو ہم کبھی اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتے کہ جہاں تک خالق کائنات چاہتا ہے, یا امام معصومین علیہم السلام کی جو بات ہے یا تفسیر ہے, ان کی تعلیمات ہیں, تو ان تک ہم نہیں پہنچ سکتے جب تک ہم ترجمے اور تشریح کے ساتھ کام نہیں کریں گے. تو چاہیے ہمیں یہ کہ ہم اس آج کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ سب لوگ سورہ ملک کا ترجمہ پڑھیں, سبحان اللہ, سورہ ملک کی تشریح پڑھیں, بالکل, اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اب اگر اس کی ایک آیت کو, جو میں نے فرسٹ والی آیت آپ کو بتائی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, اگر اس کو ہی بندہ سمجھ جائے تو نہ وہ اس میں لالچ رہتا ہے, نہ اس میں کوئی لوگوں کی تعریف کرنے کی ضرورت رہتی ہے, تو اس کی ایک جو نظر ہے وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف اٹھتی ہے. پالنے والا مجھے رزق دے دے, پالنے والا مجھے آرام دے دے, پالنے والا مجھے سکون دے دے, اور مجھے توفیق دے دے کہ میں عمل صالح کروں. سبحان اللہ. اور جب اس کو توفیق ہو جائے گی عمل صالح کی, تو وہ اس کی آنکھیں کھل جائے گی, اس کا دل کھل جائے گا, اس کی آنکھوں پہ یہ جو دنیا کی پٹی ہے یہ ہٹ جائے گی. سورہ ملک کو پڑھنے کے لیے معصوم نے ایک بڑی پیاری سی بات ارشاد فرمائی ہے. فرماتے ہیں, یہ بھی سرکار محمد باقر علیہ السلام صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. فرماتے ہیں کہ جو کوئی سورہ ملک کو اس طرح نہ پڑھے کہ بس ایک بطور سورت پڑھ لیا کہ چلے جی میں نے پڑھ لی ہے, تو نہیں, اس کو دل میں اتارے. آپ کو پتا ہے, اور یہ میں ناظرین کو بھی کہوں گی کہ اس بات پر ذرا غور کریں, اگر آپ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھتے ہیں, دل سے پڑھتے ہیں, تو میرا آپ سے یہ پکا وعدہ ہے کہ قرآن مجید کے جو ورڈز ہیں وہ آپ سے بات کریں گے. بے شک, سبحان اللہ, وہ خود آپ سے بات کریں گے, آپ کو سمجھ آئے گی, آپ کے اندر سکون اترے گا, آپ کو دنیا کی پریشانیاں ہٹ جائیں گی. جو ہم ہر چیز میں یہ نہیں ہے تو یہ کیوں نہیں ہے, وہ نہیں ہے تو یہ, انسان کو ایک سکون آ جائے گا, اطمینان آ جائے گا. اور اسی سورہ مجیدہ کے اینڈ پہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ خدا کی حکمیت کو مانتے ہیں, خدا کے حکم کو مانتے ہیں, خدا کی رحمت کو مانتے ہیں, وہ ذرا اوپر تو آنکھیں اٹھا کے دیکھیں. الذی خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور پھر کہا کہ وہ خالق ہے جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا, بے شک, اور اس کو تہ تر تہ بنایا. سبحان اللہ. تم اپنی نظر کو اوپر اٹھاؤ, دیکھو کوئی آسمان میں رکھنا نظر آتا ہے؟ نہیں. جتنی بھی نظر تمہاری جائے گی اور واپس لوٹ آئے گی, لیکن تم کوئی رکھنا نہیں دیکھو گے, کیونکہ اس نے اتنا خوبصورت بنایا ہے. بالکل. ایک کال ہے, ناظرین کال لیتے ہیں. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں محمد کو بلندر سے بول رہا ہوں. جی, بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جناب آپ کو, آپ کے مہمان کو میں بڑے ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور آپ لوگوں کی میں باتیں سنا, حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے بھی قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہے, کلمہ پڑھ کر سرنڈر ہو گئے ہیں. جس طرح بچہ ماں باپ کی سنتا ہے پھر سرنڈر ہو جاتا ہے, جب تک ہم لوگ سرنڈر نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے نبی کے سامنے اور اہل بیت کے سامنے, سب کچھ دنیا میں ہے, مل سکتا ہے. جب تک ہم لوگ سرنڈر نہیں ہوں گے ہمارے مذہب میں کسی بھی نہیں آ سکتی. تو میری دعا ہے کہ آپ کی باتوں سے لوگ عقل سیکھیں کہ قرآن پڑھو اور سمجھ کر پڑھو, تو قرآن آپ سے باتیں کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جب باتیں کرتا ہے تو پھر اللہ بات کرتا ہے, تو جب اللہ بات کرتا ہے تو پھر نبی بات کرتے ہیں. قرآن میں سب کچھ لکھا ہوا ہے, اور قرآن کو سمجھنا اور کلمے کو سمجھ کر پڑھنا یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے. تو جو لوگ کلمے کو سمجھ گئے وہ کامیاب ہو گئے, تو جو کلمہ پڑھ کر فرار ہو گئے وہ فیل ہو گئے. جناب اسی کے ساتھ میں جاوید جاتا ہوں, اور آپ شہزادوں کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور آپ کی پروگرام کو میں بڑی خوشی سے سن رہا ہوں, اور آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں, اور آپ کی ماؤں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے آپ کو ایسی اچھی تربیت دی کہ جس کے ذریعے سے پوری دنیا میں آپ عقل کے ذریعے سے روشنی پلا رہے ہیں. اسی کے ساتھ جاوید جاتا ہوں, شکریہ, پھر آپ کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ. خدا حافظ. آپ کا بھی بہت شکریہ, سلامت رہیے.
جی سسٹر. ہاں جی، ہم بات کر رہے تھے نلذی خالق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل تری من فطور سبحان ثم اللہ. ارجع البصر بے شک. کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. تو تمہاری میں عرض کر رہی تھی کہ تم آسمان میں کوئی رکھنا نہیں دیکھتے، تمہاری نظر لوٹ کر تمہاری طرف واپس آ جائے گی بے شک. اور تم رکھنا نہیں پاؤ گے آسمان میں. تو یہاں جب انسان سوچتا ہے کہ جس خالق کائنات نے اتنا مزین آسمان بنایا ہے، اتنی بہترین زمین بنائی ہے، جس نے ہمیں ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اشرف المخلوقات بنایا، ایسی نعمتیں عطا کی، تو جب وہ خالق کائنات ہمیں بلاتا ہے تو ہمارا کتنا فرض بنتا ہے، کتنی تیزی سے بھاگیں. کل کی اپنی پروگرام میں ایک بات کہہ رہی تھی کہ اگر ایک ماں کے 2 بچے ہوں تو وہ ماں بلائے بچوں کو، اور ایک بچہ بھاگ کے آئے اور ایک بچہ آرام سے آئے، جب اس کا دل چاہے تو وہ آئے، تو ماں کو کون پیارا لگے گا؟ بے شک. وہی لگے گا جو بھاگ کر آیا، وہ پیارا لگے گا. تو اسی طرح اگر ہم احکام خدا کو بھاگ کر حاصل کریں گے تو خالق کائنات ہمیں پسند فرمائے گا. بے شک. اور ہمارے ائمہ معصومین کے ہمارے سامنے پوری لائف ہسٹریز ہے، ہر زمانے میں انہوں نے کس طرح قرآن مجید کو لوگوں تک پہنچایا. سرکار صادق آل محمد کے درس دیکھ لیجئے، اور خاص طور پر اس جو آیت مبارکہ ہے سورہ ملک کی، اس میں سرکار محمد باقر علیہ السلام کی بہترین تفسیر موجود ہے، بے شک. جس میں وہ فرماتے ہیں کہ سورہ ملک کو اس طرح پڑھو کہ تمہارے گناہ ختم ہو جائیں اور تمہاری نیکیاں زیادہ ہو جائیں اور تم اللہ کے قریب ہو جاؤ. اور یاد رکھیے، جب بندہ اس حساب سے قرآن پاک کو پڑھتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے تو اس کا دل خالق کائنات کے قریب ہو جاتا ہے. بالکل. اور اس کے دل میں وہ امنگیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ میں اپنی فلاح پا جاؤں، میں نیکی پا جاؤں. اسے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر بھی ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. فلاح پائی ان مومنوں نے جو اپنے نمازوں میں خضوع و خشوع رکھتے ہیں. اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک فرمان میں اپنے ناظرین کو پیش کرنا چاہتی ہوں. فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا خدا مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں. بے شک. تو جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، وہ ہمارے ہاں قرآن مجید اس طرح نہیں پڑھایا جا رہا اور نہیں سمجھا جا رہا جتنی ہمیں ضرورت ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے قرآن مقدس میں ایک آیت مبارکہ ہے ہدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے، قرآن مجید ہدایت ہے متقیوں کے لیے. بے شک. تو کائنات عالم میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو کسی کا امام متقی نہیں ہے بالکل سوائے مذہب اہل بیت کی. ہم ہیں جو آذان میں کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ. تو پھر قرآن مجید کو پڑھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ یہ متقیوں کی کتاب ہے اور اس سے متقی ہدایت پاتے ہیں. اور سورہ ملک کے بارے میں اگر کوئی بندے پہ وقت نزاع ہے، اس کے لیے اگر سورہ ملک کو پڑھا جائے تو اس کا وہ خالق کائنات اس کے اس وقت کو بھی آسان فرما دیتا ہے. اور قبر کی سختی کے لیے پہلی شب جو ہے ہماری قبر کی، اگر اس پہلی شب کو پڑھی جائے، قبر پہ جا کر پڑھی جائے تو بھی بہت فائدہ ہے اس کا. اور اگر دفن کرنے سے پہلے پڑھی جائے تو بھی بہت فائدہ ہے اس کا. اور اگر ہم اپنی نماز ایک نماز کے ساتھ لگا لیں سورہ ملک کو، پڑھتے چلے جائیں، ہر روز پڑھے ایک نماز کے ساتھ، تو جب تک ہم جائیں گے قبر میں تو کتنی سورہ ملک کٹھی ہو جائے گی ہمارے لیے. اچھا سسٹر، یہاں پہ بہت سے ناظرین یہ بھی سوال کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال یہ ہوتا ہے کہ اردو میں پڑھنے میں اور جو بھی اپنی لینگویج ہے، جیسے انگلش ہے، گجراتی ہے، جو بھی لینگویج ہے، اس میں پڑھنے میں اور عربی میں پڑھنے میں کوئی فرق ہے؟ ثواب میں کوئی فرق آتا ہے؟ بالکل فرق آتا ہے. عربک ھذا لسان القرآن، یہ تو قرآن کی زبان ہے. جی بالکل. دیکھیے میں ان سے یہ کہوں گی،
اگر ہم انگلش سیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ترقی نہیں ہوتی جب تک انگلش نہ آئے. بالکل. جب ہم میتھ میں اتنی محنتیں کر سکتے ہیں کہ میتھ نہیں آئے گا تو ہمارے لیے بہت سارے دروازے نہیں کھلیں گے. میتھ پڑھ سکتے ہیں, انگلش پڑھ سکتے ہیں, ہسٹری پڑھ سکتے ہیں, اور بہت اول فول باتیں ہم دن میں کر سکتے ہیں, تو ہم عربک کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ میرا ان لوگوں سے یہ سوال ہے. یا تو ماحول کا بھی فرق ہوتا ہے, ماحول بھی اس میں میٹر کرتا ہے. وہ یقیناً کہیں گے کہ ہارڈ ہوتی ہے, لیکن ہارڈ ہے کچھ بھی ہے, ایک فائدہ ہے. بالکل بے شک. اب بچے کو تو 16 ایئرز تک پڑھاتے رہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کچھ بن جائے, کچھ بن جائے, اور وہ جب بنتا ہے تو اس کو ماں باپ کا ادب ادا بھی بھول جاتا ہے. تو آپ یوں کیوں نہیں کرتے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی کتاب بچے کو پڑھائیں, بے شک, اس کا ترجمہ پڑھائیں, اس کی تشریح پڑھائیں, تاکہ ہمارا بچہ جب کچھ بنے تو اس کو پتہ ہو کہ خدا کیا ہے اور رسول کیا ہے اور کتاب خدا کیا ہے. اور بار بار قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ پڑھو قرآن مجید کو, اس پہ غور و فکر کرو, اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. دیکھیے عربک اتنی مشکل نہیں ہے اگر بندہ تہیہ کر لیتا ہے کہ میں نے پڑھنی ہے. اب یقین کیجئے گا, ایک جگہ میں نے قرآن مجید کے بارے میں ہماری بات ہو رہی تھی, تو میں نے کہا کہ اگر آپ ترجمہ نہیں پڑھتے تو آپ کو سمجھ نہیں آتی قرآن پاک کیسا ہے اور وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے. تو میری ہی اس نشست میں جو لیڈیز بیٹھی ہوئی تھیں ان میں سے بہت ساری اردو نہیں جانتی تھی, عربی تو پڑھتی تھی لیکن وہ پڑھی بھی نہیں تھی. تو ان لوگوں نے اردو پڑھنی شروع کر دی کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں. سبحان اللہ. اور اگلے سال جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اب ہم اردو پڑھ سکتے ہیں, اب ہم سمجھ رہے ہیں قرآن پاک کو. تو دیکھیے انسان ہمیشہ سیکھتا ہے. بے شک, بالکل. جھولے سے لے کے مرتے دم تک ہم نے سیکھنا ہے. تو ہم کیوں نہیں عربک کو سمجھ سکتے؟ ہم اپنا 2 گھنٹے روز کے دینا عربک کو. بالکل. بھلا کیسے نہیں آتی, صحیح بات. کیسے نہیں سمجھ آتی؟ جن بچوں کو ہم امتحانوں کے لیے پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پڑھو, ان کو ہم یہ کیوں نہیں کہتے قرآن پاک بھی پہلے تھوڑا سا پڑھ لو تاکہ تمہارا حافظہ تیز ہو جائے, بالکل, تاکہ تمہاری چیزوں میں آسانی ہو جائے. تو سورہ ملک کے اندر معصوم نے یہ بھی اس کی تشریح میں فرمایا ہے کہ جب تم سورہ ملک کو پڑھو گے تو تمہارے ہر طرح کے عذاب دور ہو جائیں گے, چاہے وہ بھوک کا عذاب ہے, چاہے گھر میں لڑائیوں جھگڑوں کا عذاب ہے, کوئی بھی ہے, تو تمہارا وہ عذاب دور ہو جائے گا. تم سورہ ملک کو باقاعدگی سے پڑھتے رہو. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ اگر ہم میں سے کوئی یہ دنیا چھوڑ جاتا ہے, چلا جاتا ہے, تو ہمیں چاہیے اس کے لیے بھی پڑھیں. یہ نہیں کہ ہم جائیں اور کھانا شانا کھا کے وہاں سے ہنستے کھیلتے واپس آ جائیں. وہ کہتے ہیں گھر والے یا نہیں کہتے, اپنی طرف سے سورہ ملک پڑھ دو, بے شک, اپنے لیے پڑھ دو, اور جتنا ہم کسی کے لیے پڑھیں گے اتنا ہی ہماری قبر میں ہمارے لیے جمع ہو جائے گا. بالکل, ڈپازٹ ہو رہا ہے, ڈپازٹ ہو رہا ہے. اور ایسا بینک ہے جس میں کوئی آپ کو خدشہ بھی نہیں ہے کہ یہ بینک ہمیں واپس نہیں کرے گا. اور یہ جو ہم چیزیں لیے بیٹھے ہیں نا دنیا کی, یہ کل کی تقریر میں بھی میں عرض کر رہی تھی کہ ہم نے زیور بنا لیا, ہم نے گھر بنا لیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ تو سب کچھ یہاں چھوڑ جانا ہے. بالکل, یہ تو ہم مریں گے تو زیور ہم نے پہنا ہوگا تو سب سے پہلے وارث اتاریں گے, اتار کے اس کو ایک طرف رکھیں گے. تو جو اپنا اعمال صالح ہے یہ تو کوئی نہیں لے سکتا. اور پھر اس کے بعد زیور کے بٹوارے ہوں گے, بٹواروں میں لڑائیاں ہوں گی, لڑائی جھگڑے ہوں گے, لڑائیاں ہوں گی. تو بہتر یہی ہے کہ وہ چیز اکٹھی کرو. ہم یہ نہیں کہتے دنیا کو چھوڑ دو, جی نہیں, دین اور دنیا کو لے کے چلنے کا نام تقویٰ ہے. بے شک, سبحان, دونوں کو لے کر چلو. اگر سارا دن دنیا کے کام کرتے ہو تو گھنٹہ قرآن پاک کے لیے نکال لو. بے شک. ایک اب تو رمضان آ رہا ہے اور میں اس وقت سب کو یہ ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ رمضان میں قرآن مجید کو سینے سے لگائے رکھیں. سینے سے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ٹائم آپ کے پاس ملے آپ کتاب خدا کو کھول کے بیٹھ جائیں. بے شک, چاہے ایک آیت پڑھ لیں, چاہے ایک سورت پڑھ لیں, چاہے ایک رکوع پڑھ لیں, لیکن پڑھیں ضرور. خدا کی کتاب کو اگر ہم نے باندھ ہی رکھا تو ہمارے لیے بہت مشکلات ہو جائیں گی. اور دوسری یہ میں کہوں گی کہ ہمارے امام بارگاہ جو ہمارے گھر کے قریب ہے 404 امام بارگاہ, 404 میں یکم رمضان سے لے کر 30 رمضان تک روزانہ درس ہوتا ہے قرآن پاک کا, لیڈیز کا درس ہوتا ہے.
اور ہوتا بھی افطاری کے بالکل ساتھ ہے. جو لوگ افطاری کرنے آتے ہیں وہ آ کے درس میں شامل ہو سکتے ہیں. تو میں یہ کہوں گی کہ ہماری مانچسٹر کی لیڈیز تو کائنڈلی پہنچیں, جی بالکل, افطاری بھی فرمائیں اور درس بھی اٹینڈ کریں. اگر کسی درس میں جا سکتے ہیں تو ضرور پہنچیں. اور اگر آپ درس کروانا بھی چاہتے ہیں قرآن مقدس کا تو آپ انتظامیہ سے رابطہ کریں, اپنے مرحومین کے لیے درس کروائیں, اپنے گھروں کی خیر و برکت کے لیے درس کروائیں, بے شک, اللہ کی کتاب سے محبت ظاہر کر کے درس کروائیں, بے شک, تاکہ ہم لوگ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہمیں رواج پیدا ہو جائے گا. بالکل. اچھا سسٹر, آپ نے یہ بتایا تو آپ ٹائمنگ بھی بتا دیجئے کہ کیا ٹائمنگ ہے آپ کے درس کی. ہمارے درس کی ٹائمنگ یہ ہے کہ 10 o'clock روزہ کھلے گا انشاءاللہ. جی. تو ہم لوگ 9 o'clock شروع کر دیتے ہیں انشاءاللہ درس قرآن مجید. جی, بچوں کو بھی لائیں, خود بھی آئیں. جی ناظرین, جیسے کہ آپ نے سنا کہ 404 میں درس ہو رہا ہے قرآن کے حوالے سے, اور ہماری سسٹر درس دیں گی, تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور آئیں اور روزہ بھی وہیں پر افطار کریں. ابھی ہم بات کر رہے تھے فوائد قرآن میں سورہ ملک کے, بہت اچھے اچھے فائدے بتائے. تو آپ ضرور آج سے عہد کر لیجئے, تہیہ کر لیجئے کہ سورہ ملک کی تلاوت ہم نے ریگولرلی کرنی ہے, روزانہ اپنی نمازوں میں یا رات کو لیٹتے وقت, جس وقت آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ ضرور اس کی تلاوت کیجئے. پروگرام بزم نساء میں ناظرین اس وقت بریک پر ہمیں جانے کا ٹائم ہو گیا ہے, تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد.